امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائے تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے، عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پہ پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ رات کو 3 بجے سو گئے تو پھر فجر کے لیے اٹھنا، مجھے فجر کے بعد پھر غریبی لگانی پڑے گی آپ کو، پھر 10 بجے اٹھو گے، پھر 10 بجے اٹھ کے تو آدھا دن تو ویسے ہی خراب ہو گیا۔ کام کا ٹائم تو صبح کا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس دن میں نے صبح 4 بجے اپنی ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا نا، نیند بھی بہت تھوڑی، روزہ بھی رکھ لیا، اور دوپہر 1 بجے تک اتنے کام نمٹا لیے جو عام دنوں میں ایک ہفتے میں بھی نہیں ہوتے، اور اس کے بعد سارا دن فارغ۔ روزہ بھی، کیونکہ روزہ لگنا تو ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے نا انسان کو، بھائی صبح تو ظہر تک تو آدمی ویسی غریبی میں نکال لیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلطی روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، جب سو کے اٹھتا ہے نا انسان تو پھر وہ سارا دن اس کا نحوست میں گزرے گا ٹھیک ہے نا، وہ طبیعت چڑچڑاپن پیدا ہو گیا، اور وہ نہ پان کھا سکتا ہے، نہ گٹکا کھا سکتا ہے، نہ چائے پی سکتا ہے، تو عجیب سے وہ بے برکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورھا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے۔ صبح 2 گھنٹے کام اور شام کے 6 گھنٹے برابر ہیں، اور یہ غیر مسلم اب اس پر آ رہے ہیں۔ چائنیز صبح میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے صبح 6 بجے دیکھا مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، آلو پیاز ٹماٹر بک رہے ہیں۔ ہم نے کہا یار ہمارے یہاں 6 بجے صبح جاؤ مارکیٹ، لوگ پاگل سمجھ کے آپ کو جیل میں بند کر دیں گے، یار یہ کچھ ذہنی مریض آ گیا ہے۔ 12 بجے تک بھی مارکیٹیں کھلی نہیں ہوتی، 12 بجے آپ صدر میں جاؤ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہی نہیں ہوگا کوئی۔ تو یہ نحوست، یہ بے برکتی کیوں ہے؟ ہم کمپرومائز میں لگے رہتے ہیں، یار وہ کیا کہے گا، یار وہ کیا کہے گا، یار یوں کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، یار وہ کیا کہے گا، یار وہ ابھی 3 بجے اس نے بلایا ہے وہاں چلے جاؤ، 3:45 بجے اس کی دعوت ہے وہاں چلے جاؤ، آج اس نے حلوہ پوری لا کے رکھ دی ہے، اگرچہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھائی پھٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، دھماکے سے ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن اگر میں نے حلوہ پوری نہیں کھائی تو کسی کا دل دکھانا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے بھائی۔ اسلام کسی کا دل دکھانے کی، ہارٹ اٹیک سے مرنے کی اجازت دیتا ہے، برین ہیمریج سے فالج ہونے کی اجازت دیتا ہے، قومے میں لقوے میں جانے کی اجازت دے رہا ہے، مگر اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کسی مسلمان کا دل دکھاؤ، لے آؤ 2 پوریاں اور لے آؤ بھائی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اخلاق، او بھائی یہ والے اخلاق نبی نے نہیں سکھائے ہیں، یہ کون سے اخلاق کی بات کر رہے ہو یار، یہ والے تھوڑی سکھائے نبی نے۔
اصول پہ تھوڑی سمجھوتا ہوتا ہے. اخلاق وہ ہیں کہ کسی کے بچے کو لے کے آپ نے پالا, محبت سے پالا, یہ اخلاق ہیں. بیوہ عورت سے شادی کی, ان کے یتیم بچوں کو محبت سے لے کے پالا, زوجہ کے ساتھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی, بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیا, ٹھیک ہے نا, اور اپنے دوستوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالا, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے میرے سامنے کسی کی برائی کی جائے, آپ چاہتے تھے میں سب سے میرا دل صاف رہے. یہ ہے اخلاق. ہم نے اخلاق کا مطلب یہ لیا کہ جو منہ میں جو ٹھوس رہا ہے کھا لو, جو جس ٹائم پہ بلا رہا ہے مل لو, جو جب ملاقات کے لیے آ رہا ہے بیٹھ جاؤ, چاہے دوسرے اہم کاموں کی ایسی کی تیسی ہو جائے.